بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سورہ توبہ کی 60 نمبر کی آیت ہے، 10ویں پارے میں۔ چونکہ تراویح میں ابھی یہ آیات گزری ہیں، تو اس لیے اس آیت کو بطور خاص اس موقع پر بیان کرنا ضروری معلوم ہوا، چونکہ یہ زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کرتی ہے، اور اس مہینے میں لوگ اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ان حضرات کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے مالداروں کی زکوٰۃ خرچ کرنے کے کون کون سے مواقع بیان فرمائے ہیں۔ یہ آیت زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کرتی ہے، یعنی مصارف کا مطلب، مصارف کا لفظ مصرف کی جمع ہے، مصرف اس کا واحد اور سنگولر ہے، اور مصارف اس کا پلورل اور جمع ہے، اور مصرف کے معنی ہے خرچ کرنے کی، صرف کرنے کی جگہ، صرف کرنے اور خرچ کرنے کی جگہ مصرف۔ تو مصارف کہ وہ جگہیں جہاں جہاں آپ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ خرچ کر سکتے ہیں، صرف کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت پاک میں ایسے 8 جگہیں بتائی ہیں اور 8 مصارف بتائے ہیں جہاں مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ خرچ کر سکتا ہے اور صرف کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں اس آیت پاک کے متعلق ایک شان نزول بیان کر دوں۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا، صدقہ مانگا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی نبی کو اور خود مجھے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ میں جس کو چاہوں دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات کے دینے کا اختیار کسی نبی کو نہیں دیا اور ان کے حوالے نہیں فرمایا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ شانہ نے 8 مصارف اس کے بیان فرما دیے۔ اگر تم ان مصارف میں سے ہو تو تم کو بھی اس میں سے دوں گا، ورنہ نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت پاک کا حوالہ دیتے ہوئے اس آدمی کو وہ 8 مصارف میں 8 مصارف میں خرچ کرنا بتلایا۔ محترم سامعین، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے لوگ بنائے اور پیدا فرمائے کہ جو مختلف انداز کے ہیں، مختلف حالات کے ہیں۔ کچھ تو اس میں مالدار ہیں
اور غنی کہلاتے ہیں، اور کچھ ان میں فقراء اور مساکین کہلاتے ہیں۔ فقیر و مسکین وہ لوگ جو جن کو مالداروں کا مال پہنچے، اور دوسرا طبقہ امیروں کا جن کے پاس مال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کسی کو غریب، کسی کو امیر، کسی کو فقیر، کسی کو دینے والا، یہ جو بنایا ہے، فقیر و غنی بنایا، اور مالدار اور غریب بنایا، یہ فرق جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اس میں بھی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر اللہ رب العزت سب کو یکساں بنا دیتے اور سب کے حالات ایک جیسے کر دیتے، جیسے کہ اس وقت میں بعض لوگوں کا یہ رجحان اور خیال بار بار سامنے آ رہا ہے کہ غریبی ختم کرو، غریبی ختم کرو، تو یاد رکھیں کہ غریبی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ من جانب اللہ ایک نظام ہے جو اللہ تعالی شانہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت میں پیدا فرمایا ہے۔ غریب رہیں گے، امیر بھی رہیں گے۔ ہاں، ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں کہ جہاں مال کی فراوانی اتنی ہو جائے گی کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ تو یہ تو قیامت کے قریب کے حالات کے بارے میں بتلایا ہے، ورنہ دنیا جب تک قائم ہے یہ نظام دنیا کا رہے گا کہ یہاں فقیر بھی رہیں گے، امیر بھی رہیں گے۔ اور اس میں اللہ کی حکمت بالغہ ہیں، اگر سب امیر ہو جاتے تو گھروں کے کام و کاج کون کرتا؟ اور بہت سی ایسی خدمتیں جو غرباء اور فقراء انجام دیتے ہیں، ان کو کون انجام دے گا؟ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اللہ نے کچھ کو نیچے اور کچھ کو اوپر رکھا ہے، تاکہ اوپر کے لوگ نیچے کے لوگوں سے کام لیں اور پھر ان کو ان کی خدمت کا معاوضہ وغیرہ دیں۔ تو یہ اللہ کا ایک قدرتی نظام ہے۔ دوسری بات، یہ آیت جس میں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے مصارف بتائے گئے ہیں، یہ آیت صرف واجب صدقات اور فرض صدقہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں انہی کے مصارف کو بتانے کے لیے ہے۔ جہاں تک نفلی صدقات ہیں، خیرات ہے، اس کے مصارف اس سے زیادہ وسیع ہیں اور عام ہیں، ان آٹھ میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ ان 8 کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر نفلی صدقات اور خیرات اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ 8 میں منحصر نہیں ہیں، وہ 8 سے آگے متجاوز ہیں اور بہت سی جگہ ہیں۔ تو یہ بات اجماع صحابہ اور اجماع تابعین سے یہ بات ثابت ہے اور طے شدہ ہے کہ یہ آیت صرف فرض زکوٰۃ کے مصارف کو بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور جو فرض زکوٰۃ ہیں اس کا مصرف ان 8 میں منحصر ہے، وہ ان 8 سے باہر نہیں جائے گا۔ اور جہاں تک نفلی صدقات ہیں وہ ان 8 میں بھی صرف کیے جا سکتے ہیں، اور ان 8 کے علاوہ بھی بہت سی قرآن و حدیث میں جو مصارف بتائے گئے ہیں، بہت سی جگہ بتائی گئی ہیں، بہت سے مصارف آتے ہیں، ان میں نفلی صدقات لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہاں لفظ صدقات آیا ہے، آپ دیکھیں انما الصدقات، یہاں 2 لفظ پہ غور کریں، ایک انما ہے اور دوسرے الصدقات ہے۔ انما کا لفظ یہ حصر کو بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی یہی مصارف ہیں، کس کے؟ صدقات کے۔ صدقات انہی 8 مصرفوں پہ لگایا جائے گا، ان کے 8 کے علاوہ کسی میں نہیں لگایا جائے گا، یہ بتانے کے لیے انما کا لفظ لایا گیا۔ انما الصدقات للفقراء،
کہ صدقات تو صرف فقراء، مساکین وغیرہ 8 جگہوں پہ لگائے جا سکتے ہیں، تو انما کا لفظ حصر کو بتا رہا ہے۔ دوسرا لفظ یہاں پر صدقات ہے، صدقات کا یہ لفظ جمع کا لفظ ہے اور واحد اس کا صدقہ ہے۔ اور صدقہ کے کیا معنی آتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی اہل لغت میں مشہور ہیں، ان کا کہنا ہے کہ صدقہ اس لیے صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ دینے والا گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اپنے قول اور فعل میں صادق ہوں، کہ صادق ہوں اور سچا ہوں، کہ یہ جو میں مال خرچ کر رہا ہوں اس سے میری کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، تو میں اپنے قول و فعل میں سچا ہوں، کوئی غرض دنیاوی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے اس خرچ کو صدقہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اس مال سے اپنا صدق اور اپنی سچائی ظاہر کر رہا ہے کہ میں خالص اللہ کے لیے یہ مال لگا رہا ہوں۔ تو الصدقات کا لفظ عام ہے، نفلی صدقہ ہو، واجب صدقہ ہو، فرض صدقہ ہو، ہر ایک کے لیے عام ہے لفظ، تو لہذا صدقات کا لفظ بولا جائے تو سب شامل ہونا چاہیے۔ لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے صدقہ یا صدقات کا لفظ، تو یہ لفظ 2 طرح سے استعمال ہوگا۔ ایک یہ کہ کوئی قرینہ، کوئی اشارہ وہاں پر ایسا موجود ہو جو نفلی صدقے کا صدقہ بتلا رہا ہو، تو وہی صرف اسی جگہ پر نفلی صدقہ مراد ہوگا، اور اگر کسی جگہ کوئی قرینہ اور اشارہ موجود نہیں ہے، مطلقاً صدقات کا لفظ یا صدقے کا لفظ آیا ہوا ہے، تو سمجھو کہ صرف وہاں پر فرض صدقہ اور واجب صدقہ ہی مراد ہوگا۔ فرض صدقہ زکوٰۃ ہے، اور واجب صدقات جو ہے وہ کفارہ ہیں اور دیگر واجب نظر ہیں، یہ سب واجب صدقات ہیں۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، تیسرا لفظ آیت میں فقراء ہے اور چوتھا لفظ مساکین ہے۔ فقراء اور مساکین، فقراء کا لفظ فقیر کی جمع ہے، مساکین کا لفظ مسکین کی جمع ہے۔ تو فقیر اور مسکین لوگ، فقیر اور مسکین لوگ، الفقراء المساکین، فقیر و مسکین لوگ۔ تو فقیر و مسکین کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے اس کی تفسیرات، اس کی تشریحات کی ہیں اور فرمایا کہ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، المسکین من لا شیء لہ، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مال کچھ بھی نہیں۔ اور الفقیر، فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ تو ہو لیکن وہ نصاب کے بقدر نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ تو فقیر و مسکین کا یہ فرق ہے۔ تو فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات تو صرف فقراء اور مساکین کو ملیں گے، یعنی اس شخص کو ملے گا جس کے پاس کچھ تو ہو لیکن وہ نصاب کے بقدر نہ ہو، الفقراء۔ اور صدقات ملیں گے اس شخص کو کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، المساکین۔ تو یہ ہو گئے زکوٰۃ کے 2 مصرف۔ میں نے عرض کیا نفلی صدقات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالی شانہ نے بھی اس میں وسعت دی ہے مصارف میں، کہ وہ آپ ان 8 کے علاوہ کہیں بھی لگا سکتے ہو۔ چنانچہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، کہ تم صدقہ کیا کرو تمام مذاہب والوں پر، یعنی دیگر مذہب کے ماننے والے جتنے حضرات ہیں، جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، مسلمانوں میں سے کوئی بھی ہو اور غیر مسلموں میں سے بھی کوئی بھی ہو، آپ لوگ ان پر صدقہ کیا کرو۔ تو دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ نفلی صدقہ کہ وہ سب کو دیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اس میں مسلمان ہونے کی بھی قید نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔
لیکن واجب صدقہ کا اس کے یہ 8 مصرف. تو تیسرا لفظ ہے یہاں، تیسرا مصرف ہے العاملین علیہا، جو اس صدقات و زکوٰۃ کو وصول کرنے پر مامور ہیں اور مقرر ہیں. العاملین علیہا کہ زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے من جانب اسلامی حکومت کہ اسلامی حکومت کی طرف سے، امیر کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے زکوٰۃ و صدقات مسلمانوں کی وصول کرنے کے لیے جو آدمی مقرر ہوتے ہیں ان کو عاملین کہتے ہیں. والعاملین علیہا، یہ لوگ چونکہ سارا وقت اس خدمت پر لگا دیتے ہیں اور اسی کام میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور کسی اپنی کمائی وغیرہ میں ان کو وقت دینے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ان کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں ان کی ضروریات کا پورا کرنا اسلامی حکومت کے ذمہ ہوتا ہے. اور اسلامی حکومت ان کے حق الخدمت کے طور پر ان کو زکوٰۃ میں سے تنخواہ دے گی. حق الخدمت کے طور پر اسی مال میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو معاوضہ دے گی اور ان کو تنخواہ دے گی. یہ اب اسلامی حکومت کے امیر اور حاکم کی ذمہ داری ہے. حاکم کے ذمہ 2 کام ہیں، 2 ذمہ داریاں اللہ نے ان پر ڈالی ہیں. ایک ذمہ داری ہے کہ لوگوں سے مال وصول کرنا. خذ من اموالہم، قرآن میں یہ حکم امیروں کو اور امیر المومنین کو اور حاکم کو، اسلامی حکومت کے حاکم کو یہ حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ خذ من اموالہم، کہ لوگوں کے مالوں سے صدقات وصول تم کرو. تو لہذا ان کا پہلا کام ہے لوگوں سے زکوٰۃ صدقات وصول کرنا، اور دوسری ذمہ داری ان پر ہے کہ اس زکوٰۃ و صدقات کو اپنے مصرف پر لگانا، یہ بھی ان کے ذمہ ہے. تو چنانچہ اسی زکوٰۃ صدقات کو جو انہوں نے وصول کیا ہے اس میں سے عاملین کو، جو زکوٰۃ صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں اور پورا وقت فارغ کر کے اس میں لگے رہتے ہیں، ان کو ان کا معاوضہ ان کی خدمت کے بقدر اور ان کی محنت کے بقدر مقرر کر کے اسی زکوٰۃ میں سے دینا ان کے لیے جائز ہے. یہ امیر المومنین دراصل فقراء اور مساکین کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں من جانب اللہ. فقراء مساکین نے ان کو امیر نہیں بنایا، وکیل نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ان کو وکیل بنایا کہ وہ فقراء مساکین کی تمام ضرورتوں کے وہ ذمہ دار ہیں. تو لہٰذا فقراء مساکین کی جانب سے یہ وکیل کہلائے جائیں گے، زکوٰۃ صدقات لوگوں سے وصول کرنے کے لیے ذمہ دار ہوں گے. تو لہذا فقراء مساکین کی طرف سے یہ زکوٰۃ صدقات وصول کرتے ہیں. تو گویا یہ امیر المومنین فقراء اور مساکین کی طرف سے وکیل من جانب اللہ بنائے گئے ہیں، اور یہ امیر خود جو ہے لوگوں سے ان کا صدقات اور زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، فقراء مساکین کی طرف سے نائب بن کر، وکیل بن کر. اب ہر امیر المومنین ہر غریب کے گھر، ہر امیر کے گھر کہاں جائے گا؟ تو وہ عاملین کو مقرر کرتا ہے اور وہ عاملین کے ذریعے سے وصول کرواتا ہے. اس اعتبار سے عاملین فقراء مساکین کی طرف سے وکیل بنے. یہاں پر حضرات فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اسی وصول اور اسی ضابطے کے تحت میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عاملین جو ہوتے ہیں اسلامی حکومت کی طرف سے جو زکوٰۃ صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں، وہ لوگ جب کسی مالدار سے زکوٰۃ وصول کر لیتے ہیں تو وہ اس کا قبضہ میں لے لینا یہ فقراء کا قبضہ ہے، اور زکوٰۃ اسی وقت میں ادا ہو جاتی ہے. مالدار کی زکوٰۃ اسی وقت میں ادا ہو جاتی ہے جب عاملین زکوٰۃ ان سے وصول کر لیتے ہیں، تو اسی وقت میں ان کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اس بیچ میں ایک مسئلہ اور سن لیں. مدارس کے سفراء وہ بھی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا وہ سفراء بھی ان عاملین کی درجے میں ہیں؟ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے
کہ یہ جو سفراء ہیں مدارس کے، یہ ان کا قبضہ، ان کا مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا قبضہ یہ فقراء مساکین کا قبضہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سفیر لوگ یہ فقراء مساکین کی طرف سے وکیل نہیں بنائے گئے، نہ کسی فقیر نے ان سفیروں کو اپنا وکیل بنایا کہ تم ہمارا صدقہ وصول کر کے لاؤ، ہماری زکوٰۃ جو مالداروں سے جا کے وصول کر کے لاؤ ہماری طرف سے۔ کسی فقیر نے ان کو اپنا وکیل نہیں بنایا۔ اور جو ولایت عامہ ہوتی ہے، یعنی من جانب اللہ، جو امیر المومنین اور اسلامی حکومت کا جو حاکم ہوتا ہے، وہ چونکہ من جانب اللہ فقراء مساکین کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے اور ان کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، وہ صدقات زکوٰۃ وصول کرتا ہے، تو اس کی جانب سے عاملین کو بھیجا جاتا ہے۔ تو یہاں ان سفیروں کو بھی وہ چیز حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اور نہ اسلامی حکومت کے حاکم نے ان کو اپنی طرف سے وکیل بنا کے زکوٰۃ صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دونوں باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، اس لیے فقراء مساکین کی طرف سے یہ سفیر وکیل نہیں ہوتے۔ پھر کیا ہیں؟ یہ در حقیقت امیروں اور مالداروں کے وکیل ہیں۔ جو مالدار اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں وہ اپنا وکیل ان سفیروں کو، مدرسے کے سفیروں کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں کہ یہ اب صدقات اور زکوٰۃ ہماری لے جاؤ اور یہ مصرفوں میں خرچ کرو۔ تو امیروں نے اور مالداروں نے اپنا وکیل بنایا ہے ان مدرسے کے سفیروں کو اپنی زکوٰۃ مصرف میں خرچ کرنے کا، تو لہذا ان کے قبضے میں لے لینے سے مالداروں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ زکوٰۃ وکیل لے جا کر اپنے مصرف میں خرچ نہ کر دے، تب تک زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ تو اس لیے مدرسے کے سفراء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھیک جو ہے لے جاویں اور ٹھیک ٹھیک جگہ پر خرچ کریں اور ادھر ادھر نہ لگائیں۔ اس کا ایک ایک پیسہ ان کے پاس امانت ہوتا ہے، امیر لوگوں کا اور مالداروں کی طرف سے امانت ہے ان کے پاس، وہ ان کے وکیل ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھیک مصرف میں خرچ کریں۔ تو یہ مالداروں کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی زکوٰۃ اس سفیروں کو دے دینے سے ادا نہیں ہوتی، تو ان کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ سفراء لوگ اس زکوٰۃ کو لے جا کر صحیح مصرف پر لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں، اس کی انہیں تحقیق بھی کر لینی چاہیے اور اس کا اطمینان انہیں کر لینا چاہیے۔ ان کو دے کر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ تحقیق بھی کر لے، اطمینان بھی کر لے کہ یہ مصرف پر لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف مدرسوں کے سفیروں کی بات نہیں ہے، بہت سے ادارے ہوتے ہیں، بیت المال ہوتے ہیں، بہت سی تنظیمیں ہوتی ہیں، بہت سی جماعتیں ہوتی ہیں، جیسے جماعت اسلامی وغیرہ بھی ہیں، کہ یہ سب حضرات زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ تو جو بھی تنظیمیں، جماعتیں اور ادارے اور بیت المال کی طرف سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، یہ سب کے سب اسی درجے میں ہیں کہ یہ امیروں کے وکیل ہیں اور مالداروں کے طرف سے وکیل بنائے جا رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مصرف میں خرچ کریں، مصرف کے علاوہ کہیں نہیں خرچ کر سکتے، اور مصرف 8 مصارف بتا دیے گئے ہیں، متعین ہیں۔ ان وکیلوں کو اختیار ہرگز نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی بھی جگہ خرچ کر دیں۔ ہم نے پیچھے شان نزول میں واقعہ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو بھی اللہ نے یہ حوالے نہیں کیا ہے کہ وہ صدقات کو کہیں بھی لگا دے، بلکہ اللہ نے خود ہی 8 مصارف مقرر کر کے نبی کو بھی پابند بنایا ہے کہ تم واجب صدقات اور فرض زکوٰۃ ان 8 مصارف میں خرچ کرو۔ جب نبی کو پابند بنایا گیا 8 مصارف میں خرچ کرنے کا، تو یہ جتنے بھی تنظیموں اور اداروں اور جماعتوں اور مدرسوں کی طرف سے سفراء اور ذمہ دار ہوتے ہیں، وصول کرتے ہیں زکوٰۃ کو، ان کو کیسے اختیار ہے کہ وہ اپنی طرف سے لے جا کے کہیں بھی لگا دیں؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 8 مصرف کو تلاش کریں، انہیں 8 مصرف میں لگائیں، اور 8 کے علاوہ کسی جگہ ان کو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے جو چاہے اس میں تصرف کرنے لگیں تو یہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ تو 3 مصرف ہم نے یہاں بیان کیے، ایک فقراء اور دوسرے مساکین اور تیسرے عاملین، یہ 3 مصرف میں لگا سکتے ہیں۔ عاملین کے تحت میں ایک بات اور سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ یہ عاملین جو ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، ان میں غریب بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اسلامی حکومت کی طرف سے وہ ایک ملازمت کر رہے ہیں، ایک ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔
تو وہ امیر بھی ہو سکتے ہیں اور غریب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ان میں امیر ہوں، مالدار ہوں، صاحب حیثیت لوگ، وہ اگر عاملین بن کر کے آتے ہوں تو کیا ان کو یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یعنی بیت المال سے تنخواہ اور ان کو اس زکوٰۃ میں سے دی جاوے گی؟ ایک سوال ہے۔ کیونکہ عاملین جو زکوٰۃ وصول کر کے لے جاتے ہیں وہ براہ راست، اگرچہ ان کے وصول کرنے سے زکوٰۃ مالدار کی ادا ہو گئی، لیکن ان عاملین کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ لے جا کے بیت المال میں جمع کریں امیر المومنین کے پاس۔ پھر امیر المومنین ان کی خدمت کے محنت کے بقدر ان کو تنخواہ مقرر کر کے اسی زکوٰۃ کے پیسے میں سے معاوضہ اور تنخواہ ان کو دیں گے براہ راست۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا کہ پورے مصارف میں کسی جگہ بھی معاوضے کے طور پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بلکہ وہ تو بلا معاوضہ دیا جاتا، صدقہ ہوتا ہے بلا معاوضہ۔ کسی خدمت کے معاوضے میں، کسی خدمت کے عوض میں، کسی خدمت کی اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک جگہ ایسی ہے عاملین کی کہ یہاں پر امیر المومنین بیت المال میں جب وہ زکوٰۃ جمع ہو جائے گی تو اس زکوٰۃ سے براہ راست ان کے خدمت کا معاوضہ اور ان کی خدمت کی تنخواہ حق الخدمت کے طور پر اس زکوٰۃ میں سے براہ راست دیں گے۔ تو یہ ایک جگہ، علامہ قرطبی فرماتے ہیں، یہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں حق الخدمت کے طور پر، معاوضے کے طور پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور کسی جگہ پر بھی حق الخدمت اور معاوضہ زکوٰۃ سے نہیں ادا کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا اگر ان عاملین میں مالدار ہوں تو مالدار کو بھی اس زکوٰۃ میں سے تنخواہ دینا جائز ہے امیر المومنین کے لیے۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث پاک میں آیا ہے کہ صدقہ کسی غنی کے لیے حلال نہیں ہے بجز 5 شخصوں کے۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہو اور وہاں اس کے پاس ضرورت کے بقدر مال نہ ہو، اگرچہ گھر میں وہ مالدار ہو، تو اس کے لیے حلال ہے کہ اس کی زکوٰۃ سے امداد کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ میں سے اس کو دے دے تو حلال ہے۔ دوسرا، یہ عاملین ہیں کہ اگرچہ یہ مالدار ہیں مگر یہ بیت المال کے اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ میں سے تنخواہ اور معاوضہ دینا جائز ہے براہ راست۔ تیسرے نمبر پر قرض دار، جو بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہے اور اس کے پاس مال اتنا نہیں ہے کہ جس سے وہ قرض ادا کر سکے، اگرچہ مال ہو اس کے پاس، مالدار ہو، اگرچہ وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، لیکن اس کا قرضہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے کہ اگر وہ سارا مال بھی خرچ کر دے تو قرض ادا نہیں ہوگا، تو ایسے مقروض کی زکوٰۃ سے امداد کرنا جائز ہے، اگرچہ یہ مالدار ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ حلال ہوئی مالدار ہونے کے باوجود۔ اور چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کو چوتھا وہ شخص ہے کہ جو غریب سے اور فقیر سے زکوٰۃ کا مال خرید لے۔ آپ ہیں مثلا جیسے غریب کو اور فقیر کو زکوٰۃ دی گئی اور زکوٰۃ کا مال اس کے پاس پہنچا ہوا ہے، کپڑے ہیں، سامان ہیں، زکوٰۃ میں اس کو ملے ہیں۔ اب وہ فقیر اور مسکین اب وہ سامان اور وہ کپڑے لے جا کے فروخت کرتا ہے، تو خریدنے والے کے لیے وہ حلال ہے، اگرچہ کہ زکوٰۃ میں فقیر کو ملا مگر خریدنے والا پیسہ دے کے خرید رہا ہے، تو خریدنے والا اگرچہ مالدار کیوں نہ ہو لیکن غریب اور فقیر سے پیسہ دے کے وہ مال خرید رہا ہے تو اس کے لیے حلال ہے۔ اور پانچواں وہ شخص ہے جس کو یہ غریب اور فقیر صدقے اور زکوٰۃ کا مال ہدیہ میں دے دے۔ جیسے غریب بھی ہوتے ہیں، غریب فقیر بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ بھی ہدیہ دیتے ہیں، وہ بھی صدقہ دے دیتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا بھکاریوں کو بہت سی دفعہ پر بھکاریوں کو بڑا بھکاری چھوٹے بھکاری کو خیرات دیتا ہے، تو اسی طرح سے غربا اور فقراء بھی کبھی کبھی ہدیہ دیتے ہیں تو وہ فقیر و محتاج اور ان کو زکوٰۃ ملتی ہے، اور وہ زکوٰۃ کے مال میں سے آپ کو دعوت کھلائیں اور زکوٰۃ کے مال میں سے آپ کو کچھ ہدیہ لا کے پیش کریں، تو آپ اگرچہ کہ مالدار ہیں پھر بھی آپ کے لیے یہ ہدیہ حلال ہے۔ وہ ہدیہ ان کو زکوٰۃ میں مل رہا تھا اور آپ کو ہدیہ میں مل رہا ہے، ان کے لیے وہ زکوٰۃ ہے اور آپ کے لیے یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ اگرچہ مالدار ہیں تب بھی غریب فقیر کی طرف سے زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کا مال بطور ہدیہ آپ کو ملے تو آپ کے لیے وہ مالدار ہونے کے باوجود حلال ہے۔ تو یہ 5 جگہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان فرمائے ہیں کہ غنی ہونے کے باوجود ان لوگوں کو یہ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال حلال ہوتا ہے، تو اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اب میں آگے جو مصارف ہیں قرآن مجید میں جو اور 5 مصارف کا بیان آیا ہے، ان 5 مصارف کا بیان میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ کی تفسیر میں اس کو پورا کروں گا، چونکہ اس میں کافی تفصیل ہے، اور آج اسی پر ہم کفایت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے مالداروں کو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح سے نکال کر صحیح مصارف میں لگانے کا فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق نصیب فرمائے، اور جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو صحیح جگہ پر مال خرچ کرنے اور زکوٰۃ کا پیسہ لگانے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح جو ضرورت مند ہیں اور مصارف ہیں ان تک یہ صدقات پہنچیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب میں اخلاص بھی نصیب فرمائے اور آخرت کا اجر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔